السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 120۔ ما کانا نہیں تھا مناسب لأہل المدینتی مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم اور جو ان کے ارد گرد رہتے تھے، من الاعرابی دیہاتی لوگ، ان یتخلفوا کہ پیچھے بیٹھے رہتے، عن رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ولا یرغبوا اور نہ متوجہ کرتے، بانفسہم اپنے آپ کو، ان نفسہ اپنے نفسوں کی طرف ان سے بے فکر ہو کر، ذالک بانہم یہ اس لیے ہے، لا یصیبہم کہ نہیں پہنچتی انہیں، ظمأ کوئی پیاس، ولا نصب اور نہ کوئی تکلیف، ولا مخمصۃ اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ کی راہ میں، ولا یطعون اور نہیں چلتے، موطئن کسی چلنے کی جگہ، یغیظ الکفار جس سے غصہ آئے کافروں کو، ولا ینالون اور نہیں حاصل کرتے، من عدو اپنے دشمن سے، نیلن کچھ بھی، الا مگر کتب لہم لکھا جاتا ہے ان کے لیے، بہی عمل صالح ان کے لیے ان تمام تکلیفوں کے عوض نیک اعمال، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا اجر، نیکوں کا اجر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جہاد کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ جہاد اسلامی معاشرے کا ایک اہم ستون ہے، جس طرح کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمارے 5 ستون ہیں، اس کی چھت جو ہے وہ جہاد ہے۔ اگر جہاد نہیں ہوتا تو اسلام آج ہم تک نہیں پہنچتا، وہ عرب میں ہی رہ جاتا یا مدینہ میں ہی رہ جاتا، مدینہ سے باہر نہ نکل پاتا۔ یہ جہاد ہی ہے جس نے اسلام کو ہم تک اور پوری دنیا تک پہنچایا۔ آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، لیکن اس دور میں تو جب خط و کتابت تھی بس، تو کسی کو خط بھیج کے اسلام کا پیغام بھیجا جاتا تھا، اگر کوئی قبول کر لیتا تھا تو ٹھیک، ورنہ اس سے جنگ کی جاتی تھی۔ اور جتنے بھی علاقے اسلام کے زیر تسلط آ گئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر صبر کر کے نہیں وہ بیٹھے رہے کہ ٹھیک ہے یہ علاقہ ہمارا ہو گیا، اب یہاں اسلامی ریاست قائم ہو گئی، نہیں، بلکہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ کس کے سر پہ؟ جہاد کے سر پہ، تلوار کے سر پہ۔ ان علاقوں کو، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کی دعوت نہیں قبول کی، آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی، اور جنگ کے سلسلے میں ظاہر ہے مسلمان نے تو جیتنا ہی تھا، اب اس علاقے میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اب آپ نے وہاں کے لوگوں کو زبردستی اسلام کی طرف راغب نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ اسلامی حکومت کے اندر آپ آ چکے ہیں، آپ چاہیں تو ٹیکس دے دیں، چاہیں تو اسلام قبول کر لیں، آپ کے جان، مال، عزت اور عبادت خانوں کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس انداز سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام زور زبردستی سے یا لڑائی جھگڑے سے اس طرح نہیں پھیلتا۔ اسلام محبت اور امن کا درس دیتا ہے، اور محبت اور امن ہی سے پھیلتا ہے، پیار اور محبت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے پھیلتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کا کردار تو پوری دنیا کو پتہ تھا، اور پھر آپ کے بعد حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امام حسین، حسنین کریمین، سب نے ہی اسی معیار ہے، اسی روش کو، اسی روایت کو برقرار رکھا اور اسلام کو پھیلایا۔ بات محمد بن قاسم کی یہاں تک آ گئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام جہاد کے سر پہ پھیلا۔ اب بھی ہمیں جہاد کو چھوڑ کے اپنی سلطنتیں بنا کے بیٹھ گئے ہیں، تو تبھی تو اسلام باؤنڈ ہو گیا ہے۔ صرف انہی ممالک میں ہے جہاں ہے، بس اس سے آگے کسی اور ملک تک جا ہی نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کہ جہاد چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جہاد تو ہمیں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مدینہ والوں کے لیے اور جو ارد گرد دیہاتی ہیں، ان سب کو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، تو وہ کیسے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، اپنے نفسوں کو پال رہے ہیں، کیسے بے فکر ہو گئے ہیں کہ وہ کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے بیٹھے ہیں کہ انہیں راستے میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، بھوک پیاس نہ لگے، اور وہ اللہ کی راہ میں اس طرح نہ چلیں کہ جس طرح چلنے سے کافروں کو غصہ آئے۔ یعنی کہ جب مسلمان کسی بستی میں داخل ہوتے تھے تو پورے روب داب سے اس طرح داخل ہوتے تھے کہ کفار ایک بار لرز ضرور جاتے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا کوئی حوصلہ نہیں رہا۔ ایک بار ان کی پیروں سے زمین نکل جایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اور ان کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی کسی مصیبت میں یا کسی بھوک پیاس کی تکلیف میں گزرتا ہے تو اس کے لیے اس تکلیف کو برداشت کرنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ کسی بھی شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا، کسی نیک انسان کا،
کسی بھی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور یہ تو بہت بڑا اجر ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر جو نکل آئے اور اللہ کے لیے اپنا جان مال، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنا سب سے قیمتی چیز جان اللہ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو گئے۔ پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں، شاید وہیں پہ ہی شہادت ہو جائے، اور امر تو ہو جائیں لیکن گھر والوں سے بچھڑ جائیں گے، حضور سے بچھڑ جائیں گے۔ تو یہ چیز انہوں نے اپنے سر پہ سوار نہیں کی اور اسلام کو جوش اور جذبے کے ساتھ پھیلایا۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اس میں سے ہمارے لیے جو آج کے دور میں میسج نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر خلیفہ وقت جہاد کا حکم دے دے اور وہ اس میں شریک ہو تو عوام الناس کے اوپر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور پھر ان سب کو بھی اس کی دعوت قبول کرتے ہوئے اس میں شریک ہونا ہوتا ہے، اور جب بندہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ آیت نمبر 121، ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے، نفقتاً کوئی خرچ، صغیرتاً تھوڑا، ولا کبیرتاً اور نہ زیادہ، ولا یقطعون اور نہ طے کرتے، وادیاً کسی وادی کو، الا مگر کتبا یہ کہ لکھ لیا جاتا، لہم ان کے لیے، لیجزیہم تاکہ صلہ دے انہیں، اللہ تعالیٰ، احسن بہترین، ما کانوا یعملون ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جو مجاہدین اللہ کی بارگاہ میں، ظاہر ہے جب گھر سے نکلنا ہے تو پیسے تو لگنے ہی ہیں، وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے تھے، سواری بھی لے کے جاتے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی لے کے جاتے تھے، پیسے بھی لے کے جاتے تھے، تیر تلوار بھی اگر ان سے بن پڑتا تھا وہ بھی لے کے جاتے تھے، اور جتنے اوزارے حرب ان کو چاہیے ہوتے تھے وہ ساتھ لے جایا کرتے تھے، اپنا آہنی لباس اور اس طرح جتنی بھی چیزیں، اور جتنی بھی وادیاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ طے کرتے جاتے تھے، اتنا اجر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا تھا۔ یہ بھی آیت جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی کہ جو جتنے قدم چل کے نیکی کے راستے پر چلتا ہے، جہاد کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کا اجر بہترین، احسن، یعنی کہ جتنے قدم چلتا ہے اتنے قدموں سے زیادہ آسن درجہ، آسن اجر اس کو عطا فرماتا ہے ان اعمال کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو جہاد کے علاوہ اگر آج ہم تیر اور تلوار سے نہیں کر سکتے تو ہم زبان سے کر سکتے ہیں، ہم قلم سے کر سکتے ہیں۔ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور سب خاموش ہیں، ہم وہاں پہ اپنی آواز اٹھا کر جہاد کر سکتے ہیں، ہم اس غلط کام سے روک کر جہاد کر سکتے ہیں۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسم کا اجر مختلف ہے، اور ہر قسم کا اجر بھی ہے۔ جہاد بالنفس جو سب سے بڑا ہے، جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ کرنا ہے۔ جہاد بالقلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالعلم ہے، جہاد بالشر ہے، یعنی کہ اگر کوئی برائی پھیل رہی ہے تو اس کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہاں پہ تو وائرل ہو جاتی ہے، اس کے خلاف اگر ہمیں کوئی چیز دینی روایات سے ہٹ کے لگ رہی ہے اور ٹکراؤ آ رہا ہے، تضاد آ رہا ہے دین کے ساتھ، وہاں پہ ہم اپنی آواز بلند کر کے جہاد کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے قلم اٹھائیں گے، ہم اتنا ہی اجر پائیں گے۔ اگر ہم غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے پوسٹس لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو پھر اس کا بھی اجر پائیں گے۔ یہ بھی ایک طرح سے جہاد میں شرک۔ آیت نمبر 122، وما کانا، اور یہ نہیں ہو سکتا، المؤمنون کہ مومن، لینفرو نکل کھڑے ہوں، کافتن سارے کے سارے، فلولا تو کیوں نہ ہو، نفرا کہ نکلے، من کل فرقتن ہر قبیلے سے، منہم ان میں سے، طائفاتم چند آدمی، لیتفقہوا تاکہ تفقہ حاصل کریں، سمجھ بوجھ حاصل کریں، فقہ کی تعلیم حاصل کریں، فی الدین دین میں، وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ ڈرائیں، قومہم اپنی قوم کو، اذا رجعوا جب وہ لوٹ کر آئیں، الیہم ان کی طرف، لعلہم یحذرون تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچیں، پرہیز کریں، خبردار ہو جائیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے جہاد کی ترغیب پڑھی، اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک احسن طریقے سے ایسی آیت بیان فرما رہے کہ جس میں دین کا ایک اعلیٰ مقصد کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ مسلم آبادی کے وہ علاقے جہاں دینی اور علمی ادارے کم ہیں یا دور ہیں، وہاں سے جو علاقے کے لوگ ہیں ان میں سے چند ایسے لوگ، یا آج کل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہترین دماغ جو سمجھدار ہوں، وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، اور وہ کچھ لوگ جائیں اور عالمان دین کی خدمت میں رہیں اور
ان سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب وہ دین ان کے سینوں میں نور بن کر داخل ہو جائے اور ان کی بصیرت اور ان کی بینائی اور ہر چیز روشن ہو جائے، پھر وہ اپنے وطنوں کو واپس لوٹیں. یعنی کہ اب وہ ٹرینڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اب وہ دین حاصل کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہوئے ہیں، انہیں دینی معلومات مل چکی ہیں. اچھا، دین جو ہے وہ صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہے، یہی ایک علم ہے ایسا جو پوری زندگی کو احاطہ کرتا ہے، اس کو پورا کیلکولیٹ کرتا ہے اور پوری زندگی کے ایک ایک حصے کو روشن کرتا ہے، جو ہمارے لیے اندھیرے کا باعث ہے، یا ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے ہماری زندگی کا جہاں پہ دین کا تسلط نہیں ہے. پورا دین ہماری زندگیوں کے اوپر محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے، ہم اس سے باہر نہیں ہیں. ہم نے کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کیسے پڑھنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے ہم نے پاکیزگی کے اپنے کام کرنے ہیں، ہم نے حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے، یہ ایک عالم دین ہی ٹھیک طریقے سے بتا سکتا ہے. اور اگر سب لوگ علم سیکھنے چلے جائیں تو بھی پورا جو نظام زندگی ہے درہم برہم ہو جائے گا. اگر کسان علم سیکھنے چلا جائے تو ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اگر انجینئر علم سیکھنے چلا جائے تو ہماری الیکٹریشین تو گئی بھاڑ میں. اگر بینکر، اگر ٹیچر، اگر گھر میں جو صفائی کرنے والے یا باہر کے خاک روب ہیں، سب لوگ چلے جائیں تو پھر پوری دنیا گندگی میں آ جائے. اگر ہمارا دھوبی چلا جائے علم سیکھنے، ہمارے کپڑوں کا کیا حال ہو. اگر ہمارا باورچی چلا جائے، ہمارا ڈرائیور چلا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بھی علم نہیں سیکھے، لیکن جو ہمارا زندگی کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جس میں علم سیکھنے والا ہی علم سیکھنے جائے گا، اور ایک گھر سے ایک بندہ کافی ہے. اگر سارے گھر والے دنیا حاصل کر رہے ہیں تو اگر ایک بندہ علم اتنا حاصل کر لے کہ وہ گھر کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے تو یہ کافی ہے. اگر کوئی حافظ قرآن بن جائے تو کافی ہے. اگر کوئی مفسر قرآن بن جائے، اگر کوئی عالم دین بن جائے، اگر نعت خواں بن جائے. اگر نعت خواں عشق رسول پھیلانے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. نعت سے عشق مصطفیٰ میں بہت اضافہ ہوتا ہے، بڑی برکتیں ملتی ہیں، اور دہن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا دہن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ لیتے ہیں، جو حضور کا تذکرہ گلی گلی جا کے کرتے ہیں. میں پروفیشنل نعت خوانوں کی بات نہیں کر رہی کہ جو پہلے سے ریٹ طے کرتے ہیں، پھر اپنے آنے جانے کا خرچہ مانگتے ہیں، پھر وہاں سے اچھی انکم حاصل کر کے آتے ہیں. بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے، حضور کی خوشنودی کے لیے، حضور کا عشق لوگوں کے دلوں میں اور اپنے ہی سینے میں منور کرنے کے لیے نعت پڑھتا ہے، میں اس کی بات کر رہی کہ اگر ایک گھر میں ایک نعت خواں بھی ہو تب بھی، اگر ایک گھر میں ایک مفسر قرآن ہو، ایک فقہ کا علم رکھنے والا ہو، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، یا دیگر جو دینی علوم ہیں ان کو حاصل کرنے والا ہو، تو وہ کافی ہو جاتا ہے مسائل زندگی پر بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے. لیکن تفقہ جو دین کے ضروری امور ہیں وہ ہر شخص کو آنے چاہیے. ذرا سی بات پہ عالم دین کے پاس بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ جتنا علم ہمیں روزانہ کی بنیادوں پر ضروری ہے اتنا علم ہر شخص کو دین کا ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہو تو اپنی مرضی سے غلط راستے پر نہیں چلتے رہنا چاہیے. جبکہ ہمارے پاس گیجٹس ہیں، ہمارے پاس رابطہ نمبر ہیں، ہمارے پاس علماء کے یوٹیوب چینلز ہیں، ہمارے پاس ٹی وی ہے، ہمارے پاس بکس ہیں، ہمارے پاس ادارے ہیں. اب تو ہر گلی میں مدرسہ ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بغداد جانا پڑتا تھا، ایران سے بغداد جانا پڑتا تھا حضور غوث پاک کو. اور اسی طرح بغداد اس ٹائم جیسے آج کل آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیاں ہیں، اس طرح بغداد علم کا مرکز تھا اور پوری دنیا کے لوگ وہاں جایا کرتے تھے. تو آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. علم سیکھنا ہو کہیں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، لیکن اچھا علم، کوالٹی علم. یہ نہیں کہ جو بھی ویڈیو بنا رہا ہے ہم اس کی بات سننے بیٹھ جائیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ہر ویڈیو بنانے والا شخص صحیح بات نہیں کر رہا، ہر آڈیو بنانے والا شخص صحیح بات نہیں کر رہا، ہر ٹائپنگ کرنے والا شخص صحیح نہیں لکھ رہا. بہت کچھ یہاں پہ فتنہ بھی ہے. یہ ہم نے اپنے دل اور اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سننا ہے کہ ہمیں کہاں زیادہ بہتر لگ رہا ہے، ہمارا دل کس جگہ پہ مطمئن ہو گیا ہے بیٹھ کے کہ یہ جو ہے نا معاملہ یہاں صحیح ہے. تو بس تفقہ حاصل کرنا اتنا ضروری ہے جتنا ہماری روزمرہ زندگی کی ضروریات، ہمارا کھانا پینا، ہماری نماز روزہ ضروری ہے. اتنا تفقہ ہر شخص کو دین میں حاصل کرنا ہے.
لیکن ایک گھر میں سے ایک عالم دین ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو ڈرائے۔ قوم کو کون ڈرائے گا؟ ایک عالم دین جو کہ مسجد میں خطبہ دیتے ہیں ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، ملا اور مولوی کہتے ہیں، اور وہ ان کے بارے میں غلط الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور الا ماشاء اللہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، ملا اور مولوی بھی ہیں ہمارے طبقے میں، لیکن الا ماشاء اللہ جو دین پر قائم ہیں ان کی بات کوئی غور سے نہیں سنتا، اگر سنیں تو کہتے ہیں کہی جاؤ، ہمیں کیا، ہم نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے۔ قوم کو ڈرانے کا مقصد کہ ہم کسی کو گھر سے باہر جا کر نہیں ڈرا سکتے، ہم صرف اپنے گھر والوں کو دین کا راستہ دکھا سکتے ہیں، صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی سر پہ کھڑے ہو کے امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، صرف راستہ دکھا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر قبیلے میں سے چند افراد دین کا تفقہ ضرور حاصل کریں، علم ضرور حاصل کریں، نالج ضرور حاصل کریں، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جن احکامات سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے اور جن احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ وہ نافرمانی سے بچ جائیں، دور ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ اسلام نے علم کی اشاعت کے لیے جتنا اہتمام فرمایا ہے اتنا کسی چیز کے لیے نہیں فرمایا۔ قرآن پاک کے صفحات، آیات اور احادیث ایسی ہی اقوال سے لبریز ہیں جہاں علم سیکھنے کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور یہ انہی ارشادات اور اقوال کی برکت تھی کہ عرب کے جو جاہل اور گوار تھے وہ ساری دنیا کے امام بن گئے۔ عالم دنیا نے، چشم فلک نے دیکھا کہ ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہنے والے کتنے بڑے عالم اور علم کی بنیاد بن گئے، جہاں سے پوری دنیا میں اسلام کی کرنیں پہنچی۔ کوئی خطہ، کوئی خیمہ، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ عرب سے نکلی ہوئی شعائیں نہ پہنچی ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے وہ یہ کہ جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح مجھے میری امت پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح عالم کو عابد پر، یعنی کہ جو عالم نہ ہو اس پر فضیلت حاصل ہے۔ عابد بھی اللہ کو پیارا ہے، لیکن وہ عابد جو عالم نہ ہو اس پر اس عالم کو فضیلت ہے جو علم رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جو علم رکھنے والے ہیں ان کو اپنے مرتبے اور رتبے کو پہچاننا چاہیے، اور اپنے مقام جو ان کی باریکی ہے اس مقام کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ نے اتنا بلند رتبہ دیا ہے، تو اب ہم نے کتنا لینینٹ اور اس مقام کے لیے کتنا خبردار رہنا ہے، اور ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ سب سے پہلے ہمارے الفاظ میں تاثیر تب تک نہیں آئے گی، ہمارے اقوال میں زور تب تک نہیں آئے گا، دلوں سے جب تک بات نہیں نکلے گی تو اگلے بندے کے دل تک نہیں پہنچے گی، اس کے کانوں تک رہے گی، اس کی سماعتوں تک رہے گی، دل اور دماغ تک نہیں جائے گی۔ عالم کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، پہلے وہ خود کو سنوارے گا، اس کے بعد جو اس کے قریبی لوگ ہیں ان کو سنوارے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔